لاہور کی وہ رات بھی بالکل ویسے ہی طوفانی اور وحشتناک تھی جیسی وہ رات تھی جو ڈاکٹر اذلان احمد کی زندگی کا سب سے بھیانک راز بن کر اس کے سینے میں دفن ہو چکی تھی۔ ہسپتال کی بڑی بڑی شیشے کی کھڑکیوں سے باہر گرتی ہوئی موسلادھار بارش اور کڑکتی ہوئی بجلی کا شور اندر کے پرسکون ماحول میں ایک عجیب سا ارتعاش پیدا کر رہا تھا۔ کارڈیالوجی اور گائنی وارڈ کے درمیان والی لمبی راہداری میں اس وقت سناٹا تھا، جس سے صرف دو نرسوں کے تیز قدموں کی آواز یا کبھی کبھار کسی مانیٹر کے بجنے والی بیپ توڑتی تھی۔ اذلان اپنے آفس میں بیٹھا تھا، فائلز چیک کر رہا تھا، مگر اس کا دھیان بار بار کھڑکی سے باہر جا رہا تھا، جہاں آسمان پر بجلی گوندی تو اس کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا۔ اور آج کل شہر کا سب سے نامور اور قابل گائنیکالوجسٹ اور سرجن مانا جاتا تھا، جس کے ہاتھ میں خدا نے ایسی شفا رکھی تھی کہ موت کے منہ سے مریض کو کھینچ لاتا تھا، مگر وہ خود اندر سے کتنا کھوکھلا اور ویران تھا یہ بات صرف اس کا ضمیر جانتا تھا۔ اور اس کے ہاتھ میں ایک قلم تھا جسے وہ بے خیالی میں گھما رہا تھا کہ اچانک دروازہ زور سے کھلا اور ہیڈ نرس ہانپتی ہوئی اندر داخل ہوئی اور اس کے چہرے پر ہمائیاں اڑ رہی تھیں۔ ڈاکٹر اذلان، جلدی چلیے، ایمرجنسی ہے، لیبر روم میں ایک پیشنٹ کی حالت بہت بگڑ رہی ہے۔ اس کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک گر چکا ہے اور بچے کی دھڑکن بھی ڈوب رہی ہے۔ ہمیں فوراً سی سیکشن کرنا پڑے گا، ورنہ ماں اور بچہ دونوں کی جان جا سکتی ہے۔ نرس کی آواز میں چھپی گھبراہٹ نے اذلان کو فوراً ہال میں لا کھڑا کیا اور وہ کنٹرولڈ وے میں بولا، یہ پولیس کیس ہے، میں اسے ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اس کے لواحقین میں سے کوئی ہے؟ دوسرا سوال داغا، نہیں سر، وہ اکیلی ہیں، نرس نے دھیمی آواز میں کہا۔ صورتحال تشویشناک تھی، مگر وہ اس ہسپتال کے سب سے بڑے ڈاکٹر کو کسی چیز کے لیے مجبور نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ اپنی مرضی کا مالک تھا۔ پولیس کو کال کرو، تب ہی میں ہاتھ لگاؤں گا، وہ عذری لاپرواہی سے بولا۔ پولیس آ چکی ہے سر، بس آپ کا انتظار ہے۔ اس وقت اس کی جان بچانا ہر قانون سے بالاتر ہے۔ نرس نے نہ چاہتے ہوئے بھی، مجھے قانون مت سکھاؤ۔ وہ آرام سے اٹھا اور راہداری میں اپنا سفید کوٹ پہنتے چلنے لگا تھا۔ پیشنٹ کی ہسٹری کیا ہے اور آن ڈیوٹی ڈاکٹر کہاں ہے؟ اذلان نے راہداری میں چلتے ہوئے سوال کیا۔ نرس بھی اس کے ساتھ قدم ملاتے ہوئے تیز لہجے میں بولی، سر، ایک ایکسیڈنٹل کیس ہے، شاید وہ اکیلی تھی، کوئی اٹینڈنٹ ساتھ نہیں ہے، بارش میں پھسل کر گری ہے، یا شاید کسی گاڑی نے ٹکر مار دی ہے، کپڑے بہت خراب ہیں اور وہ درد سے نیم بے ہوش ہے۔ ڈاکٹر سارا وہیں ہیں، مگر کیس ان کے پاس سے باہر ہو رہا ہے، اس لیے آپ کو بلایا۔ اذلان نے سر جھٹکا اور آپریشن تھیٹر کی طرف بڑھ گیا، جہاں زندگی اور موت کی جنگ شروع ہونے والی تھی۔ جیسے ہی وہ آپریشن تھیٹر کے دروازے سے اندر داخل ہوا، وہاں ایک عجیب سی افراتفری کا عالم تھا۔ مشینوں کی تیز آوازیں گونج رہی تھیں اور اسٹریچر پر لیٹی ہوئی ایک وجود درد سے کراہ رہی تھی، جس کا چہرہ آکسیجن ماسک کے نیچے چھپا ہوا تھا اور اس کے بکھرے ہوئے گیلے بال اس کے ماتھے اور گالوں پر چپکے ہوئے تھے۔ اذلان نے تیزی سے اپنے ہاتھ دھوئے اور دستانے پہنتے ہوئے مریضہ کے قریب پہنچا اور بی پی مانیٹر چیک کرو اور اینستھیزیا کی تیاری کرو، ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا۔ اذلان نے اپنی مخصوص ربدار آواز میں ہدایات جاری کی اور مریضہ کی طرف جھکا۔ اس نے پروفیشنل انداز میں مریضہ کو تھامنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا تاکہ اس کی نبض چیک کر سکے۔ گھبرائے نہیں، ہم آپ کو بچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ وہ اپنا اخلاقی فرض بھی نبھا رہا تھا، اس نے مریضہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اور جیسے ہی اس کی انگلیوں نے اس لڑکی کی کلائی کو چھوا، ایک زوردار جھٹکا اذلان کو لگا، جیسے اس کی ننگی بجلی کی تار کو ہاتھ لگا دیا گیا ہو۔ وہ لمس، وہ برف جیسی ٹھنڈک اور وہ جھرجھری، یہ کوئی عام لمس نہیں تھا۔ اذلان کا ہاتھ وہیں جم گیا، وقت جیسے تھم سا گیا۔ ہسپتال کا شور، مشینوں کی آواز، نرسوں کی پکار، سب کچھ کہیں دور بہت مدھم پڑ گیا ہو، اور اذلان کے ذہن کے پردے پر ایک اور رات کا منظر ابھرنے لگا، ماضی کا وہ بھوت جسے وہ 7 سمندر پار لندن کے رنگینیوں میں دفن کر آیا تھا، آج پوری شدت کے ساتھ اس کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا۔ یہ لمس اسے سیدھا 9 ماہ پیچھے اس پہاڑی علاقے کے ویران قبر میں لے گیا، جہاں اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی اور گناہ نے جنم لیا۔ وہ شمالی علاقہ جات کی ایک انتہائی سرد رات تھی۔ اذلان اپنے یونیورسٹی کے دوستوں کے ساتھ ٹریکنگ کے لیے نکلا تھا، مگر راستے میں اچانک موسم خراب ہو گیا تھا اور ایک شدید طوفانی
طوفان نے انہیں آ لیا تھا۔ اصلان جو اپنے دوستوں سے تھوڑا الگ ہو کر شارٹ کٹ تلاش کر رہا تھا، راستہ بھٹک گیا اور گھپن دے رہا تھا اور ہاتھ سجائے نہیں دے رہا تھا۔ سردی اس قدر شدید تھی کہ ہڈیوں میں گڑی جا رہی تھی۔ کوئی ہے دانیال؟ سمیر، اصلان نے پوری قوت سے آواز لگائی، مگر ہواؤں کے شور میں اس کی آواز دب کر رہ گئی اور وہ لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اچانک دور ایک مدھم سی روشنی دکھائی دی، یا شاید وہ اس کا وہم تھا، مگر وہ اسی سمت میں چل پڑا۔ قریب پہنچ کر دیکھا تو وہ ایک لکڑی کا پرانا بسیدہ سا کیبل تھا، جو شاید شکاریوں یا چراغوں کے لیے بنایا گیا تھا۔ اصلان نے شکر ادا کیا اور دروازے کو زور سے دھکا دیا۔ دروازہ چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھل گیا اور اندھیرا خوب اندھیرا تھا۔ وہ نمزدہ لکڑی کی بو پھیلی ہوئی تھی اور اصلان اندر داخل ہوا اور سردی سے کانپتے ہوئے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی۔ اس کے کپڑے بھیگ چکے تھے اور وہ سردی سے نیلا پڑ رہا تھا۔ اس نے اپنی جیب سے لائٹر نکالا کر جلایا تاکہ کچھ روشنی ہو سکے۔ لائٹر کی مدھم سی لو میں اسے کیبن کے کونے میں کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ وہ چونک گیا۔ کون ہے وہ وہاں؟ اصلان نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ کونے میں پڑی ہوئی پرانی بوریوں اور کمبلوں کے ڈھیر میں حرکت ہوئی اور ایک لرزتی ہوئی زنانہ آواز ابھری، پلیز مجھے مت مارنا، میں راستہ بھٹک گئی ہوں۔ وہ آواز اتنی سہمی ہوئی اور معصوم تھی کہ اصلان کا ڈر کچھ کم ہوا۔ اس نے لائٹر تھوڑا قریب کیا تو دیکھا ایک لڑکی گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی کانپ رہی تھی۔ اس کا چہرہ بالوں اور دوپٹے میں چھپا ہوا تھا، صرف اس کے کانپتے ہوئے ہاتھ دکھائی دے رہے تھے جن میں ایک اس نے خود کو پھینچا ہوا تھا۔ ڈرو مت، میں بھی راستہ بھٹک گیا ہوں، مجھے بس پناہ چاہیے طوفان رکنے تک۔ اصلان نے اپنی آواز میں نرمی پیدا کرتے ہوئے کہا۔ وہ لڑکی کچھ نہیں بولی، بس سسکتی ہی رہی۔ اصلان نے دیکھا کہ وہ بھی سردی سے بری طرح سے کانپ رہی ہے۔ کیبن میں کوئی چولہا یا آگ جلانے کا انتظام نہیں تھا اور کھڑکی کے ٹوٹے ہوئے شیشوں سے برفانی ہوائیں اندر آ رہی تھی۔ اصلان ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اسے ایک پرانی شراب کی بوتل ملی جو شاید کوئی سیاح چھوڑ گیا تھا۔ اصلان جو ان چیزوں سے دور رہتا تھا، لیکن اس وقت سردی اتنی تھی کہ اسے لگا کہ اگر جسم میں حرارت نہ پہنچی تو وہ جم کر مر جائے گا۔ اس نے وہ بوتل اٹھا لی اور چند گھونٹ حلق سے نیچے اتارے۔ کڑوا مایا اس کے گلے کو چلاتا ہوا نیچے اترا تو جسم میں کچھ گرمی محسوس ہوئی۔ اس نے وہ بوتل اس لڑکی کی طرف بڑھائی۔ تم بھی پی لو، سردی سے مر جاؤ گی ورنہ۔ لڑکی نے خوفزدہ ہو کر نرمی میں سر ہلایا تھا۔ نہیں، میں یہ سب نہیں پیتی۔ اصلان نے کندھے اچکا دیا اور خود کو ایک کونے میں بیٹھ گیا تھا۔ باہر طوفان کا زور بڑھتا جا رہا تھا، بجلی کی کڑک سے کیبل لرز رہا تھا۔ لڑکی کے رونے کی آواز تیز ہو گئی، وہ شاید بجلی سے ڈر رہی تھی۔ اصلان کے اندر کا انسان جاگا۔ وہ گھسیٹ کر اس کے قریب گیا اور پھر دیکھو، ڈرو مت، صبح ہوتے ہی ہم چلے جائیں گے، اس نے تسلی دی، مگر لڑکی کے جسم سے خوف اور سردی نے لرزہ طاری کر رہا تھا۔ اصلان نے نادانستگی میں اپنا کوٹ اتار کر اس پر ڈالنا چاہا تو اس کا ہاتھ لڑکی کے ہاتھ سے مس ہوا۔ وہ ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ اسی لمحے ایک عجیب سا جذباتی طوفان اصلان کے اندر بھی اٹھا، نشے کا سرور، تنہائی، اندھیرا اور دو جوان وجود۔ شیطان وہاں تیسرا فرد بن کر موجود تھا۔ مجھے بہت سردی لگ رہی ہے، پلیز، لڑکی کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ اصلان نے بے اختیار اسے اپنے حصار میں لے لیا تاکہ اسے گرمی دے سکے۔ وہ ایک انسانی ہمدردی کا عمل تھا جو کب نفسانی خواہش اور گناہ میں بدل گیا تھا۔ اسے خبر نہ ہوئی اندھیرے نے پردہ رکھا ہوا تھا۔ اصلان نے اس لڑکی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، بس اس کی لرزتی ہوئی آواز اور اس کی سسکیاں اور اس کے وجود کی خوشبو اس کے حواس پر چھا گئی تھی۔ وہ ہوش اور حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ وہ لکیر پار کر گیا تھا جس کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ لڑکی اس کی پناہوں میں سسکتی رہی، پلیز چھوڑ دو، یہ گناہ ہے، مجھے جانے دو۔ مگر وہ نشے اور خمار میں مکمل چور ہو چکا تھا۔ اصلان کو بالکل بھی خبر نہیں تھی کہ وہ کیا کر رہا ہے، وہ جائز بھی ہے یا نہیں۔ بس اس لڑکی کے حسین سراپے اور نازک وجود میں وہ کھوتا چلا جا رہا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ اسے ہر پردے سے آزاد کرتا چلا گیا۔ وہ سسک کر اسے دور دھکیلتی رہی، مگر جس وقت ٹھنڈ تھی اس لڑکی کا وجود جیسے جم سا چکا تھا۔ اتنی ہمت بھی باقی نہیں رہی کہ وہ اسے خود سے جدا کر سکتی۔ کہاں وہ نازک سی لڑکی اور کہاں
اصلان جو اس سے نہ صرف عمر میں بلکہ جسامت میں بھی کافی لمبا اور چوڑا اور مضبوط جسامت کا حامل تھا۔ درد کی ایک لہر اس لڑکی کے وجود میں داخل ہوئی تھی جس کے بعد وہ کچھ بھی کہنے کے قابل نہ رہی۔ نیم بے ہوشی اس پر طاری ہونے لگی اور اصلان نشے میں دھت اس کے وجود پر شدت انڈیلتا ہی کہے جا رہا تھا کہ ڈونٹ وری، میں جو کر رہا ہوں نا، اس سے دونوں کو سکون ملے گا اور ہمیں ٹھنڈ بھی نہیں لگے گی۔ یہ کہہ کر اس کے وجود پر حاوی ہوتا چلا گیا تھا۔ ایک بار اس کے وجود پر شدت لٹانے کے بعد اس سے الگ ہوا تھا کہ رات گہری اور لمبی تھی اور نشے کا اثر بھی باقی تھا۔ جیسے ہی دوبارہ اسے ٹھنڈ لگنے لگی تو اسے اپنے حصار میں لے کر ایک بار پھر اپنی جنونیت اتارنے لگا، اور یوں ہی وہ رات تمام ہو چکی تھی۔ جب صبح کی پہلی کرن کیبن کے سوراخوں کے اندر داخل ہوئی تو اصلان کی آنکھ کھلی اور اس کا سر بھاری تھا اور منہ کا ذائقہ کڑوا تھا۔ اس نے آنکھیں ملتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا تو اسے رات کے واقعات یاد آنے لگے اور اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس کے پہلو میں وہ لڑکی ابھی تک سو رہی تھی جس کا چہرہ ابھی بھی دوسری طرف تھا۔ اصلان پر گھبراہٹ طاری ہوگی۔ یا اللہ، یہ میں کیا کر بیٹھا۔ اس نے انجان لڑکی کی عزت پچھتاوا اس قدر شدید تھا کہ وہاں ایک بار رکنے کا حوصلہ نہ کر سکا اور وہ بزدل بن گیا تھا۔ وہ ڈرپوک بن گیا اور اس نے سوچا کہ اگر یہ جاگی تو میں اس کی آنکھوں میں کیسے دیکھوں گا، میں کیا جواب دوں گا۔ اسے جلدی سے اپنا کوٹ، اپنے جوتے پہنے اور اپنا سامان اٹھایا۔ وہ چوروں کی طرح سے وہاں بھاگنا چاہتا تھا۔ جاتے جاتے اس کی نظر زمین پر پڑی جہاں گھاس پھوس پر ایک چیز چمک رہی تھی۔ وہ ایک منکوں والا بریسلیٹ تھا۔ شاید رات کو اس لڑکی کے ہاتھ سے گر گیا تھا۔ اصلان نے نہ جانے کیوں وہ بریسلیٹ اٹھا لیا اور مٹھی میں دبا لیا، شاید اپنے گناہ کی نشانی کے طور پر یا اس لمس کی یادگار کے طور پر کہ اس نے مڑ کر سوئی ہوئی لڑکی کو دیکھا جب نظر بے ساختہ اس گھاس پھوس پر پڑی جہاں گزشتہ رات اس کے ساتھ موجود تھا۔ گھاس پر جو نشانات موجود تھے وہ واضح طور پر گواہی دے رہے تھے کہ لڑکی بالکل انچھوئی تھی اور اصلان اس کے ساتھ اس کے قریب آنے والا پہلا مرد تھا۔ گھبراہٹ کے مارے اس نے فوراً 2 قدم پیچھے ہٹے تھے اور دل ہی دل میں معافی مانگتا ہوا کیبن سے باہر نکل گیا اور دیوانہ وار پہاڑی راستے پر بھاگنے لگا، یہاں تک کہ اسے دوست مل گئے اور اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ بس طبیعت خراب ہونے کا بہانہ بنا کر فوراً شہر واپس آ گیا۔ اسے اپنے کیریئر میں بزی ہو گیا۔ وہ ایک گائناکولوجسٹ تھا جس کا نام ایک پہچان تھی۔ اس واقعے کو یاد کر کے وہ اس پہچان کو کھو نہیں سکتا تھا۔ ڈاکٹر اصلان، نرس کی چیختی ہوئی آواز نے اسے جھنجھوڑ کر ماضی سے واپس کھینچ لیا تھا۔ اصلان کا پورا جسم پسینے میں شرابور تھا اور اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ابھی بھی اسی لڑکی کی کلائی تھی اور وہی کرنٹ اسے محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے بوکھلا کر ہاتھ چھوڑ دیا۔ سوری، میں ٹھیک ہوں، اصلان نے لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں کہا اور اپنی پیشانی سے پسینہ پونچھنے لگا۔ وہ لڑکی یوں ہی سسک رہی تھی، کرا رہی تھی، پلیز 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 میری مدد کریں، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، اس بچے کو جلدی سے میرے پیٹ سے نکال دیجیے، مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے میرے وجود میں کچھ کٹ رہا ہے، اس تکلیف سے میں مر جاؤں گی، پلیز ڈاکٹر میری مدد کیجیے۔ وہ نازک دبلی پتلی کم عمر سی لڑکی جس کے وجود اور چہرے پر اصلان کی نظر ٹک چکی تھی، اس نے ہمت مجتمع کرتے ہوئے سامنے لیٹی ہوئی لڑکی کے چہرے پر کی طرف دیکھا، مگر آکسیجن ماسک نے آدھا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ آنکھیں بند تھیں اور درد کی شدت سے وہ بے ہوش ہو چکی تھی، مگر اس کی کلائی کا وہ لمس۔ اصلان اپنے آپ کو جھٹکنے لگا، یہ وہ نہیں ہو سکتی، یہ صرف میرا وہم ہے، میں پاگل ہو رہا ہوں۔ وہ لڑکی تو پہاڑوں میں تھی، شاید وہیں کی رہائشی، یہ یہاں شہر میں کیسے ہو سکتی ہیں؟ اصلان نے خود کو سمجھایا، مگر اس کا دل کسی انہونی کی گواہی دے رہا تھا۔ سر، پیشنٹ کا بی پی 60-40 ہو گیا ہے، فیٹس، بچے کی ہارٹ بھی ڈراپ ہو رہی ہے، ہمیں فوراً کٹ لگانا ہوگا، اسسٹنٹ ڈاکٹر نے پریشانی سے کہا تھا۔ اصلان نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے جذباتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنے پیشے کو ترجیح دی۔ اوکے، اسکیپل دو، اور اس نے حکم دیا اور مریضہ کی پیٹ پر چیرا لگانے کے لیے تیار ہو گیا۔ جیسے ہی اس نے پہلا کٹ لگایا تو اس کے ہاتھ معمولی سے کانپے، جو اس کے کیریئر میں پہلی بار ہوا تھا، اور اس کے دماغ میں
مسلسل وہی طوفانی رات گھوم رہی تھی۔ اگر یہ وہی ہوئی تو اگر یہ بچہ، یہ خیال آتے ہی اس کے ہاتھ رکنے لگے۔ نہیں اذلان، فوکس، اس وقت تم صرف ایک ڈاکٹر ہو اور یہ ایک مریضہ۔ اس نے خود کو ڈانٹا اور آپریشن تھیٹر کا ماحول انتہائی تناؤ کا شکار تھا۔ باہر بارش کا زور ٹوٹنے کے بجائے بڑھتا جا رہا تھا، جیسے قدرت بھی آج اس ڈرامے کا حصہ بن رہی ہو۔ اذلان نے مہارت سے اپنا کام جاری رکھا، مگر اس کی نظریں بار بار اس بے ہوش لڑکی کے چہرے پر جا رہی تھی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ ماسک کے پیچھے کون ہے۔ کیا یہ وہی ہے جس کا نام اسے کبھی پتہ ہی نہیں چلا تھا، یا کوئی اور؟ آپریشن کامیاب رہا اور کمرے میں ایک ننھے بچے کی آواز نے رونے کی آواز گونجی۔ مبارک، آپریشن کامیاب رہا، لڑکا ہوا ہے، نرس نے خوشی سے کہا اور بچے کو صاف کرنے کے لیے لے گئی۔ اذلان نے ٹانکے لگاتے ہوئے ایک سکون کا سانس لیا۔ چلو، جان بچ گئی۔ ماں اور بچے نے دونوں کی، مگر اصل امتحان تو اب شروع ہونے والا تھا۔ سر، بچے کو دیکھ لیجیے۔ نرس بچے کو کمبل میں لپیٹ کر اذلان کے پاس لائی۔ اذلان نے دستانے اتار کر بچے کو گود میں لیا، ایک چھوٹا سا معصوم وجود جو آنکھیں میچ رہا تھا۔ اذلان نے پیار سے اس کی گال کو چھوا تو اس کی نظر بچے کے دائیں کندھے پر پڑی، جہاں ایک چھوٹا سا گہرا بھورا نشان تھا۔ اذلان کے پیروں تلے سے زمین سے رگی اور اس کا سانس حلق میں ہی اٹک گیا تھا، کیونکہ بالکل ویسا ہی نشان اس کے اپنے دائیں کندھے پر بھی تھا۔ اصل کہانی اب شروع ہوتی ہے۔ پیدائشی نشان، قدرت کا وہ مہر جو جھٹلائی نہیں جا سکتی تھی۔ اذلان کا شک اب یقین کے خوفناک سائے میں بدل چکا تھا۔ اس نے بے یقینی سے بچے کو دیکھا اور پھر اسٹریچر پر وہ بے حس اور حرکت پڑی اس لڑکی کو۔ یہ میرا بیٹا ہے، اس کے دل نے چیخ کر کہا تھا۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے اور اسے لگا کہ وہ گر جائے گا۔ اسے جلدی سے بچہ نرس کے حوالے کیا تھا۔ اسے نرسری میں شفٹ کرو۔ اس کی آواز میں ایسی اجنبیت اور خوف تھا کہ نرس بھی چونک گئی تھی۔ اذلان وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا جیسے اس رات کا بھاگا ہوا تھا، مگر اس بار اس کے پاؤں منو وزنی ہو چکے تھے۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا اس لڑکی کے بیڈ کے پاس آیا اور اس کے سرہانے رکھی سائڈ ٹیبل کو دیکھا، جہاں مریضہ کا ذاتی سامان رکھا تھا۔ وہاں ایک گھڑی، کچھ پیسے تھے، مگر حسرت اور یقین کا آخری جھٹکا تب لگا جب اس کی نظر ایک چیز پر پڑی، ایک منو والا بریسلیٹ، وہی رکھا تھا جو بالکل ویسا ہی اذلان کے پاس تھا۔ اس کا جوڑا، دوسرا حصہ، اب کوئی گنجائش باقی نہیں تھی۔ تمام ثبوت سامنے تھے۔ وہ لڑکی جس کی اس نے ابھی جان بچائی تھی کوئی اور نہیں بلکہ وہی تھی جسے وہ اس طوفانی رات میں برباد کر کے آیا تھا، اور وہ بچہ، وہ گناہ کی نشانی، اس کے اپنے خون کا وارث تھا۔ اذلان کو ایسا لگا کہ جیسے کمرے کی چھت اس پر آ گری ہو۔ اس نے سائڈ ٹیبل کا سہارا لیا اور اپنی آنکھوں سے بہنے والے آنسو کو روکا۔ یا خدا، یہ تو نے مجھے کسی امتحان میں ڈال دیا۔ میں نے جس سے بھاگنے کی کوشش کی، آج وہ میرے سامنے زندگی اور موت کی جنگ لڑ کر میرے ذریعے ایک نئی زندگی پا گئی ہے۔ اذلان کے اندر ندامت اور محبت کا ایک عجیب ملغوبہ امڑ آیا تھا۔ وہ آہستہ سے جھکا اور بے ہوش اشال کے چہرے سے آکسیجن ماسک ہٹایا۔ اس بار اس نے وہ چہرہ دیکھا، سرد پڑا ہوا، کمزور مگر بے انتہا معصوم چہرہ۔ یہ وہی تھی، وہی نقوش جو اس نے اندھیرے میں صرف چھو کر محسوس کیے تھے اور آج روشنی میں اس کے سامنے تھی۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، میں مجرم ہوں تمہارا۔ اذلان نے سرگوشی کی اور کانپتے ہاتھوں سے اس کے ماتھے پر بکھری لٹوں کو پیچھے کیا۔ اور یہ دوسرا لمس تھا۔ پہلا لمس انجانا اور گناہ آلود تھا، مگر یہ لمس شناسا اور پچھتاوے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اشال کے ماتھے پر شکنیں ابھریں اور اس نے نیم بے ہوشی میں کچھ بڑبڑایا۔ میرا بچہ۔ اذلان نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تمہارا بچہ ٹھیک ہے اور میں بھی یہی ہوں۔ اب میں نہیں بھاگوں گا، اس نے وعدہ کیا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ جب اشال ہوش میں آئے گی تو وہ اس سے نفرت کرے گی، اسے دھتکار دے گی۔ مگر اذلان اب ہر سزا بھگتنے کو تیار تھا اور وہی اسٹول پر بیٹھ گیا اور اشال کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے سے لگا لیا۔ اس کے آنسو اشال کی ہتھیلی پر گر گئے تھے۔ ڈاکٹر اذلان، آپ ٹھیک ہیں؟ پیچھے سے کسی جونیئر ڈاکٹر نے پوچھا تھا۔ اذلان نے چونک کر سر اٹھایا اور اپنی پیشہ ورانہ ہول میں واپس آنے کی کوشش کی۔ ہاں، پیشنٹ کو
کو ریکوری روم میں شفٹ کرو، میں خود اس کی مانیٹری کروں گا، اس نے سختی سے کہا تھا اور وہاں سے نکل کر اپنے آفس کی طرف بھاگا تھا۔ لو، کیس کو اس نے وہیں سے بھیج دیا تھا پولیس کو، یہ کہہ کر کہ مریضہ اس کی جانے والی ہے۔ اب اسے انتہا تنہائی چاہیے تھی، اسے سوچنے کا وقت چاہیے تھا کہ وہ کیا کرے۔ آفس میں آ کر اس نے اپنی دراز کھولی اور سب سے پیچھے چھپا ہوا وہ پرانا بریسلٹ نکالا جو اس نے مٹھی میں پینچ لیا، اور اس کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر گھوم رہا تھا جب اس نے بچے کے کندھے پر نشان دیکھا تھا۔ میں باپ بن گیا ہوں، ایک ناجائز بچے کا باپ نہیں، میں اسے جائز کروں گا، میں دنیا سے لڑوں گا۔ اور اذلان نے خود کو عہد کیا، مگر اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اشال کی زندگی میں اب اس کے لیے کوئی جگہ ہے بھی یا نہیں۔ ادھر ریکوری روم میں اشال کے ہوش میں آنے کا عمل شروع ہو رہا تھا اور نرسیں اس کے ارد گرد موجود تھیں۔ اشال نے دھیرے دھیرے آنکھیں کھولی اور اسے اپنے پیٹ پر شدید ٹیسے محسوس ہوئی تھی اور ذہن دھندلا سا تھا۔ میرا بچہ، اس نے خشک حلق سے بمشکل ادا کیا تھا۔ نرس نے مسکرا کر کہا، مبارک ہو بی بی، بیٹا ہوا ہے ماشاءاللہ، بہت پیارا ہے۔ ڈاکٹر اذلان احمد ہمارے اسپتال کے سب سے بڑے سرجن، انہوں نے ہی آپ کا آپریشن کیا ہے اور بہت فکر مند تھے آپ کے لیے۔ ڈاکٹر اذلان یہ نام سنتے ہی اشال کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی تھیں۔ اسے وہ دھندلا سا حیولہ یاد آیا جو اس رات اندھیرے میں اس کے ساتھ تھا، پھر سے وہ بھاگ گیا تھا۔ اسے وہ آواز یاد آئی، میرا نام اذلان ہے اور تمہارا نام کیا ہے؟ اشال، دل زور سے دھڑکا اور دنیا میں ہزاروں اذلان ہیں، میں بھی کتنی پاگل ہوں کیا سوچنے لگی، مگر اسے یہاں گھٹن ہونے لگی۔ اشال نے اپنے کمزور جسم میں طاقت جمع کرنے کی کوشش کی، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے گھر جانا ہے، وہ چیختی۔ نرس نے اسے پکڑا، ارے آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ابھی تو ہوش آیا ہے، ٹانکے کچے ہیں، آپ ہل نہیں سکتی۔ مگر اشال پر وحشت طاری تھی اور وہ یہاں سے دور بھاگنا چاہتی تھی۔ ادھر دروازے پر اذلان کھڑا تھا جو شیشے سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور دل میں طوفان تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ نفرت، یہ خوف اس کا بویا ہوا ہے اور اب اسے یہ فصل کاٹنی ہوگی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اشال کی نظر اس پر پڑی۔ سفید کوٹ میں ملبوس وہ قد آور شخص جس کی آنکھوں میں گہری اداسی تھی، اشال نے اسے پہچانا نہیں تھا کیونکہ اس نے اس رات اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، مگر اس کی موجودگی سے اسے وہی گھٹن محسوس ہوئی تھی جو اس رات ہوئی تھی۔ ڈاکٹر، مجھے جانے دیں، اشال نے التجا کی۔ اذلان اس کے قریب آیا اور اس کے بیڈ کے کنارے پر ہاتھ رکھا، آپ کی حالت ابھی ٹھیک نہیں ہے مس اشال، آپ کہیں نہیں جا سکتی۔ اذلان نے اس کا نام لیا تو اشال چونکی۔ آپ کو میرا نام کیسے پتا؟ خطرے کی دوسری گھنٹی بجی۔ چھٹی حس نے اسے کوئی وارننگ دی تھی۔ اذلان کی زبان لڑکھڑا گئی، وہ فائل میں لکھا تھا۔ اس نے جھوٹ بولا، حالانکہ فائل میں کوئی نام نہیں تھا، وہ تو نامعلوم پیشنٹ کے طور پر آئے تھے۔ اشال کی چھٹی حس نے خطرے کا اعلان بجا دیا۔ اس نے غور سے اذلان کو دیکھا، اس کی آواز، یہ بھاری اور دھیمی آواز، یہ تو وہی آواز تھی جو اس رات اس کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہی تھی۔ اشال کا رنگ سفید پڑ گیا تھا۔ تم؟ اس کے لب ہلے مگر آواز نہیں نکلی۔ اذلان نے نظریں جھکا لیں، آرام کریں، میں نرسی جا رہا ہوں بچے کو دیکھنے، یہ کہہ کر وہ تیزی سے پلٹا کیونکہ وہ مزید اس کی نظروں کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا۔ اشال اسے جاتا ہوا دیکھتی رہی اور اس کے دل میں شک پیدا ہو گیا تھا کہ یہ وہی شخص ہے، وہی درندہ ہے جو بھیڑ کی کھال میں مسیحا بنا پھر رہا تھا۔ میں بھاگ جاؤں گی، میں اپنے بچے کو لے کر یہاں سے چلی جاؤں گی، اشال نے خود سے وعدہ کیا تھا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ رات گہری ہو رہی تھی اور ہسپتال کے کمرے میں خاموشی تھی، مگر اذلان اور اشال دونوں کے اندر ایک شور برپا تھا۔ ایک طرف پچھتاوا اور محبت تھی اور دوسری طرف نفرت اور خوف۔ ان دونوں کے بیچ دھندلا سا عکس اب واضح ہوتا جا رہا تھا۔ ہسپتال کی لمبی اور خاموش راہداری میں رات کا دوسرا پہر اپنی تمام تر وحشتوں کے ساتھ ہیمہ زن تھا۔ وہ باہر گرنے والی مسلسل بارش کا شور اب بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا، ویسے ہی جیسے ڈاکٹر اذلان کے دل میں برپا طوفان تھا جو اسے پل بھر کے لیے چین نہیں لینے دے رہا تھا۔ وہ اپنے آفس میں کرسی پر سر ٹکا رہے
بیٹھا تھا اور اس کے سامنے میز پر شیشے کے نیچے دبا ہوا وہ منکو والا بریسلیٹ پڑا ہوا تھا جو پچھلے 9 ماہ سے اس کے جرم اور اس کی محبت کی واحد نشانی بن کر اس کے ساتھ تھا۔ اذلان کی آنکھیں سرخ تھیں، وہ ذہن میں ماضی اور حال کی جنگ جاری تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے جب اس نے نرسی کے شیشے کے پار اس ننھے وجود کو دیکھا تھا جو اس کا اپنا خون تھا، تو اس کے وجود میں ایک عجیب سی ٹوٹ پھوٹ ہوئی تھی۔ وہ بچہ جس کے کاندھے پر قدرت نے وہی مہر ثبت کی تھی جو اذلان کے کاندھے پر تھی، وہ چیخ چیخ کر اذلان کو اپنی ذمہ داری کا احساس دلا رہی تھی اور اپنے رشتے کا احساس دلا رہا تھا۔ اذلان نے اپنے ہاتھوں سے چہرہ چھپایا اور ایک گہری یا بری یا پھر اللہ، یہ تو نے کیسا انصاف کیا ہے۔ میں تو اس گناہ سے بھاگ رہا تھا، میں تو سمجھتا تھا کہ وہ ایک رات کا قصہ تھا جو ختم ہو گیا، مگر تو نے اس قصے کو ایک زندہ جاوید حقیقت بنا کر میرے سامنے لا کھڑا کیا۔ اب میں کیا کروں؟ اس معصوم جان کا کیا قصور ہے؟ اس لڑکی کا کیا قصور ہے جس کی زندگی میں نے برباد کر دی؟ اذلان کے کانوں میں ابھی بھی اشال کی وہ سہمی ہوئی آواز گونج رہی تھی جو اس نے طوفانی رات میں سنی تھی، اور آج پھر اس نے بے ہوشی کے عالم میں اس کا ہاتھ تھاما تو وہی کرنٹ، وہی لرزہ خیز احساس دوبارہ جاگ اٹھا۔ اذلان اپنی جگہ سے اٹھا تھا، اسے قرار نہیں آ رہا تھا، وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہلنے لگا اور اس کا دل چاہا تھا کہ ابھی جا کر اشال کے قدموں میں گر جائے اور اسے معافی مانگ لے، مگر اس کا دماغ اسے روک رہا تھا کہ نہیں اذلان، ابھی نہیں، ابھی وہ بہت کمزور ہے، اسے یہ صدمہ پہنچے گا اور اگر اس نے تمہیں پہچان لیا تو شاید وہ شدید نفرت کی شدت سے مر جائے یا اپنے آپ کو نقصان پہنچا لے۔ اذلان کو اپنی انا اور اپنے خوف کے ہول سے باہر نکلنا تھا، مگر یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ اسی کشمکش میں اس نے دوبارہ نرسی کی طرف جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اسے اپنے بیٹے کو دیکھنے کی طلب ہو رہی تھی، ایک ایسی کشش جو اسے مقناطیس کی طرح کھینچ رہی تھی۔ وہ اس کے وجود کو دوبارہ دیکھنے لگا، دبے پاؤں نرسی کے دروازے پر پہنچا جہاں مدھم نیلی روشنی میں شیشے کے انکوبیٹرز میں کئی زائدہ بچے رکھے گئے تھے، مگر اذلان کی نظریں سیدھی اس کونے والے انکوبیٹر پر گئی تھی جہاں اس کا بیٹا پرسکون نیند سو رہا تھا۔ اذلان نے اجازت لے کر قدم اندر رکھا اور آہستہ سے انکوبیٹر کے پاس جا کر کھڑا ہوا اور اس نے شیشے کے سوراخ سے اپنا ہاتھ اندر ڈالا اور اپنی شہادت کی انگلی اس بچے کی چھوٹی سی مٹھی میں دے دی۔ بچے نے نیند میں ہی ایک فطری رد عمل کے تحت اذلان کی انگلی کو اپنی انگلیوں میں جکڑ لیا، اور اس کا لمس کا ہونا تھا کہ اذلان کے اندر کا سارا تکبر، سارا خوف پگھل کر آنکھوں کے رس سے بہہ نکلا، اور یہ اس کا بیٹا تھا، اس کا اپنا گوشت پوشت، اس کا وارث۔ اذلان نے بھی کی آنکھوں سے مسکراتے ہوئے سرگوشی کی تھی، آلیان، ہاں میں تمہیں یہی نام دوں گا، اذلان آلیان احمد۔ تم میری غلطی نہیں ہو، تم میرا حاصل ہو، میری زندگی ہو، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں کبھی نہیں تنہا چھوڑوں گا جیسے میں تمہاری ماں کو چھوڑ گیا تھا۔ اس بار نہیں بھاگوں گا۔ اذلان نے جھک کر شیشے پر ایک بوسہ دیا اور پھر بھاری قدموں کے ساتھ باہر نکل آیا تھا۔ اب اس کا رخ ریکوری روم کی طرف تھا جہاں اشال موجود تھی، اسے معلوم کرنا تھا کہ اس کی حالت کیسی ہے۔ وہ پرائیویٹ روم کے دروازے پر پہنچا اور آہستہ آہستہ دروازہ کھولا۔ کمرے کی نائٹ لیمپ کی زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی اور مانیٹر کی مدھم بیپ ماحول کو مزید سنجیدہ بنا رہی تھی۔ اشال بستر پر لیٹی تھی مگر وہ سو نہیں رہی تھی، اس کی آنکھیں چھت کو گھور رہی تھیں اور ان میں ویرانی اور خوف کے سائے لہرا رہے تھے۔ اذلان دروازے پر ہی رک گیا اور اسے دیکھتے ہی اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی تھی۔ 9 ماہ پہلے اس نے اندھیرے میں جس وجود کو محسوس کیا تھا، آج وہ روشنی اس کے سامنے تھا، کمزور، سرد لیکن بے انتہا خوبصورت۔ اس کے چہرے میں کیسی